علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ فرا گوگی کے نیٹ ورک کے اندر سے گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان آج جلسہ کریں گے، ریلی نکالیں گے۔ مریم نواز بھی آج سے میدان میں ہیں اور معاملہ ہے ایاز امیر صاحب پر ہونے والے حملے کا۔ کل لاہور میں ایاز امیر پر ان کے دفتر کے باہر حملہ ہوا ہے اور حملہ آوروں نے ان پر تشدد بھی کیا، ان کا موبائل بھی چھین کر لے گئے۔ افسوسناک واقعہ۔ ظاہر پاکستان میں آزادی صحافت جو کبھی بھی ایک ہوتا ہے نا آئیڈیل، اس میں ماحول میں نہیں رہی، آئیڈیل کیا بلکہ آزادی صحافت کبھی رہی نہیں ہے، تو اسی کا ایک اور نمونہ ہمیں ملا ہے کل۔ بات ایاز امیر صاحب کے حملے سے شروع کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے باقی، کیا شو کریں گے عمران خان صاحب۔ اور جو یہ گرفتاری ہوئی ہے، فرا گوگی کے نیٹ ورک سے گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ گرفتاریاں نیٹ ورک کے بالکل وہ جو مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں تک جا سکتی ہیں، بنی گالہ تک، کیونکہ فرا گوگی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی دوست، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جی فرحت شہزادی جو ہے وہ میری اہلیہ کی دوست ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہمارا ان کے ساتھ، لیکن ان کو اسی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر کرپشن کے الزامات اور مقدمات بن رہے ہیں کیونکہ وہ بشرا بیگم کی جو ہے وہ سہیلی ہیں، دوست ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو وہ جو نیٹ ورک ہے، وہ جس طرح چیزیں، جس طرح ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرح شہزادی صاحبہ اکیلی نہیں تھی، ایک پورا کا پورا نیٹ ورک تھا۔ بہرحال جو نیٹ ورک سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اب کہاں تک گرفتاریاں جائیں گی اس پر بھی بات آخر میں کروں گا، لیکن پہلے ایاز امیر صاحب پر حملہ قابل مذمت۔ ایاز امیر پر جو حملہ ہوا ہے، انہوں نے ایک روز پہلے، حملے سے ایک روز پہلے عمران خان صاحب کی موجودگی میں اسلام آباد میں ایک دبنگ قسم کی تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مطلب کھری کھری سنائی تھی نا، پنجابی میں کہتے ہیں پیو پیو، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، پیو پیو کر، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح اقتدار میں آئے تھے، جو کچھ حکومت کے دوران وہ کرتے رہے، وہ چیزیں بھی سامنے آئیں، ایکسٹینشن کی بات بھی آئی، پراپرٹی ڈیلرز کا معاملہ بھی آیا۔ پراپرٹی ڈیلرز میں انہوں نے ذکر کیا راوی اربن جو پروجیکٹ تھا، انہوں نے اور دیگر پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا، اور ظاہر ہے ایک ادارے کے متعلق بھی بات پھر ہوتی ہے جب اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو ایاز امیر صاحب پر کل جب وہ اپنا پروگرام کر کے دنیا نیوز سے وہ نکلے اور پی ٹی وی کے پاس ہی قریب ہی پہنچے، تو وہاں پر کچھ حملہ آوروں نے، کچھ 6 لوگ بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کا موبائل فون اور ان کا والیٹ شالٹ چھین کر ان کو لے گئے، زد و کوب کیا، مکے شکے مارے ان کے چہرے پر، ان کے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے پاکستان میں، یہ کوئی پہلا نہیں ہے اور ظاہر ہے آخری بھی نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی پاکستان کا ایسا دور نہیں گزرا جس میں کوئی صحافیوں کے لیے کوئی آزادی کے ساتھ جس کو کہا جائے کہ کام کر سکے وہ صحافی، پاکستان میں کبھی ایسا دور نہیں رہا۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں، گزشتہ دور میں خاص طور پر صحافیوں کے ساتھ، صحافیوں پر حملے بھی ہوتے تھے، صحافی اٹھائے بھی جاتے تھے۔ مطیع اللہ جان، ابصار عالم، احمد نورانی، اسد طور، ان پر تو ہوئے حملے، اٹھائے گئے، مطیع اللہ جان صاحب تو اٹھائے گئے، ابصار عالم پر اور احمد نورانی اسد پر تو ہوئے حملے۔ عمران شفقت، رضوان رضی، وہ اٹھائے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ ایاز کہہ رہا ہوں، عامر میر صاحب، وہ اٹھائے گئے۔ تو لیکن اس دور میں یہ ضرور تھا کہ اس وقت کی حکومت تعویلیں پیش کرتی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے تو ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یہ کوئی بڑا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اٹھائے گئے تو اٹھائے گئے، ٹھیک ہے، صحافی ہوتے اپنی جگہ پر۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر کے سامنے ان پر کڑی تنقید کرنے والے جب صحافی پر حملہ ہوا ہے تو شک ظاہر ہے، جو ایک پرانی ٹریڈیشن چل رہی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ وہی ہوں گے جو پہلے ملوث تھے، پتہ نہیں اب وہ کون ہے۔ یہی سوال ہوتا رہا عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی کہ بھئی دن دہاڑے اسلام آباد میں صحافیوں پر تشدد کرنے والے، صحافیوں پر گولی چلانے والے وہ کدھر ہیں؟ سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں مل رہا، اور ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹیوں نے بلا لیا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، عدالتوں نے بلا لیا، کوئی ثبوت نہیں سامنے آیا۔ تو اب اس دور میں بھی اب دیکھیں کوئی شاید ہو، لیکن فرق جو تھوڑا سا اتنا سا باریک سا فرق آیا وہ یہ کہ جب حملے کی خبر آئی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حاتم طائی کی قبر کو ماری لات، اور انصاف، انہوں نے کہا گھنٹ بجائے تو بادشاہ سلامت جو انصاف دیں گے، تو انہوں نے نوٹس لیا
اور آئی جی پنجاب کو کہا کہ جی اس معاملے کی تحقیقات کریں. آئی جی نے سی سی پی او کو کہا, سی سی پی او نے متعلقہ پولیس افسران کو بھیج دیا دنیا نیوز کے دفتر, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تحقیقات کرتے ہیں. اتنا فرق ضرور آیا, اور اتنا فرق بھی آیا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو حملے ہوتے تھے صحافیوں پر, عمران خان صاحب منہ میں مونگ ڈال کر چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب عمران خان صاحب نے اس معاملے کی مذمت کی ہے, انہوں نے اس کو شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جو تشدد ہے صحافیوں پر کیا جا رہا ہے قابل مذمت ہے, اور جو پاکستان میں جو صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے, اختلاف رائے برداشت نہیں ہو رہا, تشدد کے ذریعے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی, تشدد کیا جا رہا ہے, اور جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں اور سیاسی مخالفین کے اوپر اور شہریوں کے اوپر. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ریاست جو ہے اپنا مورل اتھارٹی, اخلاقی وہ جو اختیار ہے وہ اگر ریاست کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر مورل اتھارٹی جو ختم ہو جاتی ہے, عملداری, اختیار نہیں عملداری, تو پھر وہ اسی طرح تشدد پر اتر آتی ہے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب چلیں, عمران خان صاحب کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ آزادی صحافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں صحافیوں کے ساتھ جو جھٹ ہوئی ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی. آمروں کے ساتھ تو کوئی گلا نہیں ہوتا. یہ تو اپنے آپ کو جمہوری کہتے تھے, میڈیا کے کندھوں پر چل کر آئے تھے. اپنے دور میں کسی بھی صحافی پر ہونے والے حملے کی عمران خان صاحب کی مذمت کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, سوال ہوتا تھا تو بھی ادھر ادھر گول مول کر جاتے تھے. تو بہرحال اچھی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مذمت کی, عمران خان صاحب نے مذمت کی, ایاز امیر صاحب کو شکر ہے کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا. بس یہ ہے کہ ذرا خوش قسمت تھے, دو چار مکے شکے پڑے, اور عمر کے بھی 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, تو ظاہر ہے میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی نہیں اٹھائے گئے ہوں گے, ورنہ اگر تھوڑے سے عمران شفقت کی طرح کی عمر کے ہوتے یا مطیع اللہ جان کی طرح کی عمر کے ہوتے تو پھر اٹھائے بھی جاتے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ انتہائی ناقابل برداشت اور قابل مذمت عمل ہے صحافیوں کو اٹھانا. انہوں نے تقریر کی ہے, انہوں نے بات کی ہے, جس کو اس پر اعتراض ہے وہ سامنے آئے, ان کے اوپر مقدمہ کر لے, سو کر لے, ان کے اوپر قانونی کارروائی کرے اگر کسی کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. باقی یہ والا معاملہ جو ہے وہ اچھا, اس میں کچھ ایک چیز یہ بھی تھی کہ جی عمران خان کے چاہنے والے بھی یہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی اور پر شک کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے چاہنے والوں پر والے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, کسی اور پر شک کرنے کی جو اگینسٹ جو دلیل ہے وہ یہ کہ جی وہ تو اب آج کل کسی کو اس طرح کا انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, بہت سے لوگ بولتے پھر رہے ہیں, ایاز امیر صاحب اکیلے نہیں ہیں. اچھا, عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے حملہ نہیں, اس کے حق میں دلیل یہ کہ جی دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ہاں ایسا نہیں کرتی. بالکل پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا کرتی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کراچی میں وہ کرتی رہی, اور ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے جو کرتی رہی ہے. تحریک انصاف نے صحافتی اداروں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا. عمران خان صاحب ان دنوں آج کل عمران خان صاحب اے آر وائی کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحافیوں اور صحافتی اداروں پر حملہ آور ہیں مسلسل زبانی. لیکن دھرنوں کے ٹائم پر عمران خان صاحب 2014 میں وہ جیو نیوز پر روزانہ لوگ جاتے تھے اور حملہ کر کے آ جاتے تھے, اور عمران خان صاحب اس کی مذمت بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے اس پر روزانہ میر شکیل کر کے پھر لوگوں کو اکساتے رہتے تھے. تو ایک ریکارڈ تو ہے تحریک انصاف کا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے مذمت جب کر لی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ملوث نہیں ہے, تو باقی جو ملوث ہیں تو ان کے لیے پھر حکومت کا امتحان ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تو اس امتحان میں ناکام ہوئی تھی, اب اس حکومت کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان اپنا کامیاب ہوتی ہے ملزموں تک پہنچنے میں یا نہیں. اور اب معاملہ ہے عمران خان صاحب کا جو آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں, اور اسی جلسے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کل. وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کے سیاسی عدم استحکام اور موسم گرما کے عروج پر عوام کو بے انتہا لوڈ شیڈنگ اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ تلے کچلنے کے خلاف انشاءاللہ پریڈ گراؤنڈ میں کل ہمارا تاریخی اسلام آباد جلسہ ہوگا. میں راولپنڈی سے پریڈ گراؤنڈ تک ایک ریلی کی قیادت کروں گا. اب اس کا جو سن لیتے ہیں, جو اپنا غور کریں ہم الفاظ پر, تو عمران خان صاحب اس میں حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے, بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف. تو خیر جو بھی ہے, اب کیونکہ عمران خان صاحب تو نکلے تھے اس حکومت کو گرانے. 25 مئی کو انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا, وہ لانگ مارچ عمران خان صاحب نے اسی نعرے کے ساتھ کیا تھا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں, تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک مجھے انتخابات نہیں دیے جاتے.
اس کے لیے انہوں نے پورا تیاریاں کی. انہوں نے ملک بھر میں تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے. KPK میں جلسے کیے انہوں نے جا کر, اور پھر ضمانت لے کر پھر اسلام آباد آئے. پھر اسلام آباد آ کر پھر انہوں نے وہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا شروع کیا. تو عمران خان صاحب جو ہیں, جو ان کا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا حکمت عملی, یا ایک اپنا کیا ہوتا ہے ٹارگٹ جو بنایا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ میں اس حکومت کو گرانے کے لیے نکلا ہوں. میں انتخابات لیے بغیر چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا, عام انتخابات لیے بغیر. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کے خلاف میں نکل رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگست تک کچھ نہیں کر پائیں گے, اگست کے بعد کچھ کرنے جوگے نہیں ہوں گے. اگست تک کیوں کچھ نہیں کر پائیں گے؟ وہ میں نے گزارش کی تھی کہ جو 20 حلقوں کا انتخاب ہے پنجاب میں, جو ان کے ڈی سیٹ ہوئے ہیں ارکان, PTI کے منحرف ارکان, ان کی جگہ جو 17 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ان انتخابات میں جانا پڑنا ہے. اور ان انتخابات کے دوران وہ تحریک نہیں چلا پائیں گے کیونکہ وہ تحریک ان کے بارے میں نہیں ہوگی. انتخابات کی تیاریوں میں انتخابات کی طرف ان کو فوکس کرنا پڑے گا. اب ان کا انتخابات کی طرف بھی فوکس نہیں ہے, تحریک کی طرف بھی فوکس نہیں ہے, اور بالآخر وہ اس چیز پر آ گئے کہ جی وہ مہنگائی کے خلاف ان کی تحریک ہے. 17 جولائی تک وہ الیکشن لڑیں گے. 17 جولائی کے بعد اگست میں وہ اتنی گرمی حبس اور صورتحال ہوگی تو تحریک تو کوئی نہیں چلے گی. ستمبر اکتوبر نئے آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ چھڑ پڑے گا, وہ معاملہ اس طرف چل پڑے گا. تو عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تو تھا کہ نومبر سے پہلے اگست سے پہلے حکومت کو گرائیں, اور گرا کر انتخابات لیں, اور پھر نیا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مرضی کا لگائیں. یہ انہوں نے ڈیڈ لائن دیتے رہے نا. 31 مئی تک کی ڈیڈ لائن دی, پھر کہا ایک آدھ مہینے میں, پھر کہا اکتوبر الیکشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے اگست میں. اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے تو وہ نہیں ہو سکا. اگست سے پہلے اگر عمران خان صاحب کچھ کر سکتے تو پھر وہ تحریک کو آگے بڑھاتے, لیکن ان کو اندازہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اب انہوں نے واپسی لی ہے, اور واپسی لے کر وہ اپنا دوبارہ اپنے لوگوں کو مہنگائی کے نام پر متحرک کر نکالنا چاہ رہے ہیں. اگر لوگ زیادہ نکل آئے, مہنگائی سے لوگ تنگ تو ہیں, ابھی بھی کل بھی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور مزید کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو گئی, آسمان پر جا رہی ہے, غریب کا جینا اجیرن ہو گیا ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ آس ہے کہ شاید وہ لوگ ان کے پیچھے نکل پڑیں, تو پھر وہ اگر لوگ نکل پڑیں گے تو پھر حکومت گرانے کے لیے وہ تحریک چلائیں گے, ورنہ جلسے جلسے کھیلتے رہیں گے. ویلی کا جو ہے وہ انہوں نے نیا ٹچ دیا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں اسلامی ٹچ دے, تو انہوں نے ریلی کا نیا ٹچ دیا ہے. وہ پنڈی سے ریلی نکال کر جلسہ گاہ میں جائیں گے, تو یہ ظاہر ایک اچھا ماحول بنے گا. عمران خان صاحب جب نکلیں گے ریلی میں راول پنڈی سے, دوپہر کو نکلتے ہیں یا جو بھی ٹائم ان کا ہوگا, تو اس وقت پھر وہ جائیں گے 2-4 گھنٹے, تو پھر ٹھیک ٹھاک ایک کیا ہوتا ہے مومنٹم بناتے ہوئے جائیں گے, اور جا کر جلسہ کریں گے. اور جلسہ کرنے کے بعد بیٹھ تو نہیں جائیں گے. یہ سوال ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ گئے, اب میں بیٹھ گیا ہوں جی دھرنا دے کر, مطلب ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا لائے عمل دے. لیکن بظاہر یہ ہے کہ خان صاحب جلسہ کریں گے, جلسہ کر کے پھر کہیں گے کہ جی تیاری پکڑنا, اور میں آپ کو دوں گا اپنا پروگرام دوں گا, لاہ عمل دوں گا, پھر ہم نے نکلنا. یہ عمران خان صاحب کریں گے آج. لیکن دیکھتے ہیں آگے ہونا کیا ہے. اچھا جی, اب کہانی ہے فرح گوگی صاحبہ کی, بڑی دلچسپ. فرح گوگی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی سہیلی, اور فرحت شہزادی ان کے شوہر احسن جمیل گجر. ان کا نام منظر عام پر تب آیا تھا جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا, اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے تھے, اور اوائل دن تھے, پہلے کوئی چند دنوں کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے بچوں کو, خاندان کو کہیں پولیس والوں نے روکا تھا پاک پتن میں. تو اس پر انہوں نے احسن سلیم گجر صاحب نے DPO پاک پتن کو وزیر اعلیٰ کے سامنے بلایا, اور IG کو بلایا, اور ان کو سامنے بٹھا کر ان کو کہا کہ جی معافی مانگے یا پھر تبادلہ کریں. تبادلہ ہوگا ان کا. اور انہوں نے تڑیاں لگائیں پراپر, وہ جو بات سامنے بعد میں آئی وہ DPO نے بھی بتائی, اور پھر چیزیں کھلی تھی, اور IG بھی بیٹھے رہے جی وہاں پر. تو وہ احسن سلیم گجر, پتہ اس وقت جب نام آیا تو یہ احسن گجر کون ہے, احسن گجر کون ہے, احسن جمیل گجر, سلیم نہیں, احسن جمیل گجر, یہ کون ہے. تو پھر جب لوگوں نے
انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جی خاتون اول کی جو دوست ہیں فرحت شہزادی صاحبہ، جن کے گھر پر نکاح ہوا تھا عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ، وہ ان کے شوہر ہیں۔ تو پھر وہ ڈی پی او کا تبادلہ بھی ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پنجاب میں پتہ چلا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ جوڑی کر رہی ہے، اور یہ جوڑی کر رہی ہے، اور ان کو آشیرواد ہے اپنا بشرا بی بی کا۔ تو وہ سارا کچھ پنجاب کو چلا رہے ہیں، ٹرانسفر وہ کر رہے ہیں، پوسٹنگ وہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کتنا معاملہ مکنا ہے، کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کہانیاں، قصے بہت مشہور تھے، اور پھر ان میں وہ ایک ٹیکے تھے پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ صاحب کے، ان کا نام بھی چلتا رہا۔ تو قصے تو بہت رہے، پھر لیکن جب حکومت عمران خان صاحب کی تھی تب تک چیزیں سامنے اس طرح کھل کر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میڈیا پر قدغنی بہت تھی۔ مطلب گھڑی والی خبر جب عمران خان صاحب نے گھڑی بیچی تھی، پہلی گھڑی، اب تو زیادہ آ گئی نا، وہ جو سعودی شہزادے نے دی تھی ہیری ونسٹن، وہ جب گھڑی عمران خان صاحب نے بیچی تھی تو وہ گھڑی کی خبر میں نے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس گھڑی کی خبر کو سارے چیزیں سامنے آنے کے باوجود مین اسٹریم میڈیا نے وہ نہیں گھڑی خبر اٹھائی تھی، کیونکہ اتنی پابندی تھی میڈیا پر۔ تو وہ جو فراغ گوگی کے قصے سوشل میڈیا وغیرہ پر تو چل رہے تھے، لیکن مین اسٹریم میڈیا نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو بہرحال حکومت جانے کے بعد جب چیزیں کھلنا سامنے چیزیں آئیں، اور وہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد بیسڈ سما میں، آج کل پہلے جیو میں ہوتے تھے، زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے انویسٹیگیشنز کر کے چیزیں سامنے وہ لے کر آنا شروع ہوئے۔ پھر کچھ چیزیں ادھر سے آئیں، کچھ ادھر سے آئیں، تو پتہ چلا کہ یہ تو بھائی یہاں پر تو کھلا کھاتا تھا، کوئی حساب کتاب نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس سے جو مرضی لے لو، جس کو جو مرضی دے دو۔ تو اب اس میں ملک ریاض کے ساتھ زمینوں کی لین دین، ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھی، مطلب 458 کنال زمین، 400 کنال دوسری زمین، مطلب اتنے معاہدے، اتنی چیزیں، ایک تو معاہدے، ایک تو ہوتی ہے کرپشن، ایک ہوتی ہے معاہدے کر کے کرپشن کرنا، تو بہت کچھ سامنے آ رہا تھا۔ پھر نیب نے بھی اس تحقیقات کا عمل شروع کیا، کچھ لوگوں کو نوٹسز وغیرہ بھیجے تھے، بلایا تھا، لیکن کوئی اس طرح نیب کو تو پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اینٹی کرپشن معاملے میں، اینٹی کرپشن پنجاب معاملہ اٹھائے ہوئے تھا، پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اب ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے خبر میں کہ اینٹی کرپشن یونٹ نے فراغ گوگی کیس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کا تعلق ہے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی سے۔ ان میں ایک کا نام ہے، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، وہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں سابق اس کے، رانا یوسف، اور سیکریٹری اسپیشل اکنامک زون کمیٹی ہیں مقصود احمد، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ان پر جو الزام ہے کہ انہوں نے 10 ایکڑ زمین فیصل آباد میں 10 ایکڑ زمین جو انڈسٹریل زون کی، وہ کوڑیوں کے بھاؤ الاٹ کی ہے۔ زمین کی مالیت 60 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، انہوں نے 8 کروڑ 30 لاکھ روپے میں الاٹ کی فراغ گوگی کو، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ گرفتاری ہے اس نیٹ ورک کی، جو نیٹ ورک جس میں کچھ نام گجرانوالا سے بھی تھے، کچھ نام فراغ گوگی صاحبہ کی جو پراپرٹی کا کام کرنے والے، ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ تھیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا، اس میں ملوث جو لوگ تھے کچھ ان کے نام تھے، لیکن ان میں سے تو بہت سے ادھر ادھر ہو گئے۔ فراغ گوگی خود بھی چلی گئیں عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے، احسن جمیل گجر صاحب بھی چلے گئے، لیکن یہاں جو موجود جو لوگ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اینٹی کرپشن یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے الاٹ کی ہے 60 کروڑ کی زمین 8 کروڑ میں، ان کو اٹھا لیا انہوں نے۔ اب یہ اگر جینون گرفتاری ہے، اگر یہ صرف انتقامی کارروائی نہیں ہے، اگر یہ کھانا پوری نہیں ہے، یا اگر یہ ڈرانا نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ڈرائے رکھیں گے، چھاپے مارتے رہیں گے اور پھر گرفتاری ہو نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کو ایویں تراؤ کڑے رکھو نہ دا، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اور بات ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ سنجیدہ ہے تو پھر جو ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی آڈیو ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فراغ گوگی نے کہا ہے کہ جی وہ آپ نے جو ہیرا بھیجا ہے وہ چھوٹا ہے، 5 کیرٹ کا ہیرا، وہ ہیرا دے دیں اور انگوٹھی کے لیے پیسے دے دیں، انگوٹھی میں ہم خود جڑوا لیں گے، ہم اپنی مرضی سے جڑوائیں گے۔ تو وہ فراغ گوگی کہہ رہی ہیں کن کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے دفتروں کے تالے شالے کھل جائیں گے، آپ کا ان کا کوئی پروجیکٹ رکا ہوا تھا وہ آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا، تو یہ کر دیں۔ تو یہ رشوت تھی، سیدھی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکومنٹ آتا ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور
ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کا ایک ڈیڈ سامنے آتی ہے 558 کنال زمین کی، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے قصے چل رہے ہوتے ہیں کہ 200 کنال زمین ملک ریاض نے ایک الاٹ کی ہے فرا گوگی کو، 205 کنال ایک الاٹ کی ہے، اور یہ ساری زمین بنی گالہ سائڈ کی ہے۔ تو یہ سارے قصے کہانیاں جو ہے جب ایک نیٹ ورک سے گرفتاری ہوئی ہے، اور اگر اس معاملے کو اسی طرح پرسو کیا جائے گا، اسی طرح سے مراد کہ ایمانداری سے اور قانونی تقاضوں کے مطابق پرسو کیا جائے گا، تو پھر ممکن ہے کہ معاملہ عمران خان صاحب کے گھر تک پہنچے، کیونکہ نام تو ادھر ہی لیا جاتا ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب نے تو دفاع کیا تھا جب فرا گوگی کے اوپر کا پہلا اسکینڈل سامنے آیا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی فرا گوگی کی پراپرٹی کا بزنس کرتی ہیں، اور میرے دور میں ہر پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے نے بڑا بے تحاشا پیسہ کمایا ہے، تو انہوں نے بھی کما لیا تو کیا ہو گیا، تو انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی ان کا دفاع کرتے رہے، ان کے وکیل بنے، ان کے ترجمان بنے تھے۔ تو جب معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر یہ جو نیٹ ورک ہے اس کا ممکن ہے ہیڈ کوارٹر بنی گالہ ہو، اور پھر چھاپا آخری بنی گالہ پر پڑے، امکان تو ہے اس چیز کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ گرفتاریاں کہاں تک لے جاتی ہیں اس معاملے کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔